آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیکس نمبر کے حوالے سے انتہائی اہم ٹاپک جو ہے کہ انڈیکس نمبر کیلکولیٹ کرتے ہوئے کون کون سے مین سٹیپس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو لینا پڑتے ہیں جن کے بغیر انڈیکس نمبر کی کیلکولیشن کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مین سٹیپس جو ہیں کنسٹرکشن ان انڈیکس نمبرز کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کنسٹرکشن ان ہول سیل پرائس انڈیکس نمبر، کیونکہ عموماً ہم ہول سیل پرائس انڈیکس نمبرز کی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ پرپز اینڈ سکوپ کا ہے کہ پرپز اینڈ سکوپ کا ہمیں علم ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور اس کام کے کرنے کی جو ہے وہ سکوپ کیا ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پرپز اینڈ سکوپ کے کلیئر ہو جانے کے بعد کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ سلیکشن آف کموڈیٹیز ہے، کہ اگر آپ فار ایگزامپل پرائس انڈیکس نمبرز کی کیلکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کون کون سی کموڈیٹیز ہیں کہ جن کی پرائسز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ویٹ ہے، شوگر ہے، رائس ہے، شوگر کین ہے یا کچھ بھی، تو ہمارے پاس کن کن آئٹمز کی کن کن کموڈیٹیز کی پرائسز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور کیلکولیشنز کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آنے والے وقت کے بارے میں پلاننگ کرنا چاہتے ہیں ان چینجز کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں انڈیکس نمبر سے پتہ چلیں گی۔ تو لہٰذا سلیکشن آف کموڈیٹیز ہمارے پاس ایک اہم سٹیپ ہے جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پرپز اینڈ سکوپ کے کلیئر ہو جانے کے بعد سلیکشن آف کموڈیٹیز جو ہے یہ ہمارے پاس نیکسٹ سٹیپ انوالو ہوتا ہے کنسٹرکشن ان پرائس انڈیکس نمبرز میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ بات آتی ہے کلیکشن آف ڈیٹا، یعنی جب آپ نے کموڈیٹیز کی سلیکشن کر لی تو اگر آپ ان کی پرائسز کے بارے میں کچھ ریلیٹیو چینج کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کی پرائسز کے بارے میں ڈیٹا کی کلیکشن کرنا ہوگی۔ ان کی پرائسز کی کلیکشن مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں، مختلف ایئرز میں، اور پھر ایریاز کے حساب سے آپ کو اس کی پرائس کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر کوانٹیٹیز ہیں یا ویلیوز ہیں، جس نیچر کے انڈیکس نمبرز آپ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے متعلق جو ہے آپ نے ڈیٹا کی پھر کلیکشن کر لینی ہے۔ اور کلیکشن آف ڈیٹا کے بعد یعنی کلیکشن آف پرائسز وغیرہ کے بعد جو نیکسٹ کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سلیکشن آف بیس پیریڈ۔ یہ انتہائی اہم کام اور تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، تھوڑا پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ سلیکشن کرنا ہوتی ہے ہم نے بیس پیریڈ کی۔ سلیکشن آف سوٹیبل بیس پیریڈ یہ ہمارے پاس نیکسٹ سٹیپ ہوگا پرپز اینڈ سکوپ۔ اس کے بعد ہم نے بات کر لی سلیکشن آف کموڈیٹیز، پھر سلیکشن آف ڈیٹا یعنی پرائسز وغیرہ، اور اس کے بعد پھر سلیکشن آف ہم نے بات کر لی کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سوٹیبل بیس پیریڈ۔ بیس پیریڈ ویورز ایسا ہونا چاہیے جو نارمل ہو، یعنی کسی بھی ایریا کے اندر اگر کسی ملک کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اس وقت جنگی حالات نہ ہو اس ٹائم پیریڈ میں جس کے ساتھ ہم باقی تمام ٹائم پیریڈز کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو بیس پیریڈ ہے وہ نارمل ہونا چاہیے، سٹرائکس زیادہ نہ ہو رہی ہوں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جنگی حالات نہ ہو، سیلاب والی سچویشن نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ایک تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہوتا ہے، خاص کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر سوٹیبل بیس پیریڈ کی سلیکشن کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ کسی نہ کسی بیس پیریڈ کو ہم نے لینا تو ہے تاکہ ہم ریلیٹیو چینج کی میئرمنٹ کر سکیں۔ تو لہٰذا ممکنہ حد تک ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اور نارمل پیریڈ جو ہے اس کی سلیکشن کریں بیس پیریڈ کے طور پر۔ جب بیس پیریڈ کی سلیکشن ہو جائے تو نیکسٹ ہمارے پاس کام ہوتا ہے سلیکشن آف سوٹیبل ایوریج۔ ہمارے پاس انڈیکس نمبر میں سب سے زیادہ سوٹیبل ایوریج تو جیومیٹرک مین سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جب پرسنٹیج وائز کمپیریزنز کرنے ہوں تو ہم نے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کو پڑھتے ہوئے بھی بات کی تھی کہ سب سے زیادہ سوٹیبل ایوریج جیومیٹرک مین ہے۔ جب پرسنٹیج وائز انکریز یا ڈیکریز کسی چیز میں دیکھنا ہو، پیز میں یا پھر پاپولیشن میں پرسنٹیج میں انکریز یا ڈیکریز دیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جیومیٹرک مین سوٹیبل ہے۔ تو کیونکہ انڈیکس نمبر بھی پرسنٹیج وائز اس میں بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کی پرائسز یا کوانٹیٹیز وغیرہ میں، کہ آیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فلاں بیس پیریڈ کے حوالے سے کمپیئر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ پرائسز یا کوانٹیٹیز میں اضافہ یا کمی ہو رہی ہے، تو لہٰذا سوٹیبل زیادہ تو جیومیٹرک مین ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اریتھمیٹک مین کو بھی یوز میں لا سکتے ہیں، اس کے بعد میڈین کو بھی یوز میں لایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب کمپوزٹ انڈیکس نمبر کی سچویشن ہو، ایک سے زیادہ کموڈیٹیز ہوں، ان کی پرائسز وغیرہ کا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر ہم نے جب سلیکشن کرنی ہے تو وہاں پہ ہم اور بھی فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، ڈیٹا کی نیچر کو، ایکسٹریم ویلیوز موجود ہیں یا نہیں، اس طرح سون، تو ہم وہاں پہ پھر میڈین کی کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں اور ارتھمیٹک مین کو بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری اپنی چوائس ہے، ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے جو سب سے زیادہ سوٹیبل ایوریج ہے اس کو یوز کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ سلیکشن آف سوٹیبل ایوریج جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک اہم ٹاسک ہے، ایک اہم سٹیپ ہے سلیکشن کرنا سوٹیبل ایوریج کی، تاکہ بہتر سے بہتر انڈیکس نمبرز حاصل کیے جا سکیں اور بہتر سے بہتر پھر انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ہم اپنے پرپس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے سلیکشن آف سوٹیبل ویٹس۔ جب ایک سے زیادہ کموڈیٹیز ہیں تو ہم بات کر چکے ہیں ویٹ کے حوالے سے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو، امپورٹنس کو اس کا ویٹ کہتے ہیں۔ تو جب ایک سے زیادہ ویریبلز ہوں، کمپوزٹ انڈیکس نمبرز کیلکولیٹ کرنے کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں
تو ان تمام ویریبلس کی امپورٹنس کو پھر لازمی لینا چاہیے, کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر تو تمام کی امپورٹنس برابر ہے تو پھر تو کیلکولیشن میں ویٹس کو شامل نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, اور بلکہ ہم پھر کیلکولیشن میں شامل کرتے ہی نہیں ویٹس کو. لیکن اگر ہمارے پاس ایسی سچویشن ہے کہ تمام گیون کموڈیٹیز کی آئٹمس کے جو ویٹس ہیں وہ برابر نہیں ہیں, تو پھر ان کو کیلکولیشن میں شامل کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا کس آئٹم کو کتنا ویٹ دینا چاہیے, کیا اس کی اہمیت ہے ریئل لائف میں, پریکٹیکل سچویشن میں, جو مارکیٹ میں دیکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو, امپورٹنس کو پھر ہم سوٹیبل ویٹس جو اسائن کرتے ہیں. یہ بھی ایک اہم سٹیپ ہے کنسٹرکشن آف پرائس انڈیکس نمبرز میں, کہ سلیکشن آف سوٹیبل ویٹس جو ہے وہ پھر اسائن کرنا گیون کموڈیٹیز کو, ویریبلس کو جو آپ انڈیکس نمبر کیلکولیٹ کرنے میں استعمال کر رہے ہو, یہ بڑا اہم کام ہمارے لیے ہوگا. تو لہٰذا یہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر ہم سوٹیبل ویٹس اسائن کر دیتے ہیں گیون کموڈیٹیز کو, اور اس کے بعد پھر سوٹیبل میتھڈالوجی اپلائی کرتے ہوئے, جس طرح ہم نے ایوریج کا بھی ذکر کیا, فائنلی ہم اپنے انڈیکس نمبرز کو کیلکولیٹ کرنے کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہم نے مین سٹیپس پڑھے جو کہ انڈیکس نمبر کی کیلکولیشنز میں شامل ہیں. باقی انڈیکس نمبر کی کیلکولیشن کرتے ہوئے پریکٹیکل لائف میں ہمیں مختلف چیزوں کو مزید ڈسکس کرنا پڑتا ہے, ان کو کیلکولیشنز میں شامل کرنا پڑتا ہے, اسٹڈی میں لانا پڑتا ہے, تو وہ الگ ایشو ہے. یہ مین سٹیپس ہم نے پڑھے کہ پرپز اینڈ اسکوپ کلیئر ہو. اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ سلیکشن آف کموڈیٹیز, پھر کموڈیٹیز کی سلیکشن کے بعد ان کی پرائسز وغیرہ کا ڈیٹا کی کلیکشن کر لینا, اور اس کے بعد پھر ان کے لیے سوٹیبل ایوریج کی سلیکشن کرنا, اور پھر سوٹیبل جو ہے بیس پیریڈ کی سلیکشن کرنا جس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے باقی تمام گیون ٹائم پیریڈز کو, اور اس کے بعد پھر سلیکشن آف سوٹیبل ویٹس. تو یہ ہم نے مین سٹیپس پڑھ لیے. مزید ہم بات کریں گے ویڈیوز کے اندر انڈیکس نمبر کی جو امپورٹنس ہے اس پہ, اس کے یوزز وغیرہ پہ. مزید ویڈیوز دیکھیے گا, نیکسٹ انڈیکس نمبر کے حوالے سے مزید انفارمیشن آپ کو ملے گی کافی, جو کہ آپ کو ریٹن ٹیسٹ میں اور مزید آپ کے سلیبس کے حوالے سے آپ کے کافی کام آئے گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی, اللہ حافظ.